حضرت ربیع بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار اپنے دور کے اکابر فقہا کے اندر ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ کی خصوصی درسگاہ قائم ہوتی تھی، تابعین کا جمع غفیر ہوتا تھا جو آپ کو سننے کے لیے آتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی آپ کے دسترخوان علم سے کچھ لقمے چنے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ربیعہ کا انتقال ہوا تو ہمیں یوں لگتا تھا جس طرح فقہ کا مزہ ہی جاتا رہا۔ بنو امیہ کے دور میں حضرت ربیعہ کے والد ابو عبد الرحمن جنگ کے سلسلے میں سفر پہ جانے لگے، خراسان کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 درہم دیے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیا خبر کہ کب واپسی ہو۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ آپ کے سفر پہ نکلتے ہی آپ کی ولادت ہوئی، والد گئے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ نے دین کا علم پڑھایا۔ جب یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو آپ کے والد ابو عبد الرحمن 27 سال کے بعد واپس پلٹے۔ ایک لمبا عرصہ تھا درمیان میں۔ جب واپس آئے تو اپنے نیزے کے ساتھ اپنے دروازے کو کھولا تو اس وقت اتفاق سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے صحن میں تھے۔ دروازے کو کھولا تو کہنے لگے کہ آپ کیا میرے گھر کو منہدم کرنا چاہتے ہیں؟ ابو عبد الرحمن حیران ہو گئے کہ میرے گھر کے صحن میں اتنا کڑیل جوان گھوم رہا ہے اور میری بیوی بھی یہاں موجود ہے۔ تو بحث و تکرار کے دوران آپس میں لڑائی ہو گئی، دائیں بائیں سے لوگ جمع ہونے لگے، جن میں حضرت امام مالک بھی آ گئے، دیگر مدینے کے لوگ بھی آ گئے۔ تو انہوں نے ان کو روکا اور ابو عبد الرحمن سے امام مالک کہنے لگے کہ آپ کسی اور گھر میں ٹھہر جائیں، مدینے میں کون سا گھروں کی کمی ہے۔ تو ابو عبد الرحمن کہنے لگے کہ صاحب یہ میرا گھر ہے، میری بیوی یہاں رہ رہی ہے، میرا گھر ہے، اور ایک جوان شخص میرے گھر میں رہے۔ اب انہیں یہ نہیں تھی خبر کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے جانے کے بعد دنیا میں آیا اور اب جوان ہو گیا، 27 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے کہ اب معاملہ قاضی وقت کے پاس جائے گا اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ تو جب یہ بات کہی تو ابو عبد الرحمن کہنے لگے کہ یہ تو میرا گھر ہے۔ ان کی بیوی اندر سن رہی تھی، باہر آئی اور لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا شوہر ہے، اور دیر کے بعد آیا ہے۔ ایک دوسرے کو ملاقات ان کی نہیں تھی تو پہچانا نہیں۔ اب جب ملاقات ہو گئی تو وقت ہوا درس کا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے مسجد میں نبوی میں درس دینے کے لیے۔ کچھ لمحے گزرے تو جب آپ درس دینے بیٹھتے تھے تو جمع غفیر ہوتا تھا لوگوں کا، آپ کا درس سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اور بڑے بڑے اجل لوگ آپ کا درس سننے کے لیے آتے۔ جب لمحے گزر گئے، ماں کو پتہ چل گیا کہ اب نماز کا وقت گزر گیا اور میرا بیٹا علم کی مسند پہ بیٹھ گیا ہوگا۔ شوہر نے کہا کہ میں نے جاتے وقت تجھے 30,000 درہم دیے تھے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ وہ میں نے دفن کر کے رکھے ہیں، آپ کو میں دے دوں گی۔ جب وقت ہو گیا درس کا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی جائیں اور نماز پڑھائیں مسجد میں۔ جب ابو عبد الرحمن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ مسجد میں تو جگہ ہی نہیں، ایک ہجوم ہے عاشقوں کا، اور ایک شخص مسند پہ بیٹھ کے درس حدیث دے رہا ہے، درس فقہ دے رہا ہے، اور لوگ دائیں بائیں اس کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ رش کی وجہ سے پہچان نہ سکے کہ آگے کون ہے۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ درس دینے والا کون ہے جس کا درس اتنے شوق سے لوگ امٹ کے آ کے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ربیعہ ہیں جو درس دیتے ہیں۔
وہ حیران ہو گئے کہ میرا بیٹا، اور اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ زمانہ اس کا درس سننے آتا ہے۔ واپس گئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ وہ لوگوں کو درس دیتا ہے اور لوگ اس کا درس سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور اتنا ہجوم عاشقوں کا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگے کہ آپ جو 30,000 دے کے گئے تھے اور آپ نے آ کے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 30,000 کہاں ہے، فرمایا یہ آپ کی وہ کمائی تھی جو آپ دے کے گئے تھے، اور واللہ میں نے ساری رقم اس بیٹے کی تربیت اور علم پہ خرچ کی۔ تو وہ فخر کرنے لگے کہ واقعہ تو نے قابل فخر کام کیا ہے۔ صاحب کیسی مائیں ہوتی تھی جو اولاد کی تربیت اس معیار پہ کرتی تھی۔ شوہر 27 سال باہر رہا اور ماں نے بیٹے کو وقت کا امام بنا کے مسند تدریس پہ بٹھایا، اور ایک زمانہ آج کا ہے کہ دولت کی فراوانی کے باوجود مرد ساری زندگی دیار غیر میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹے عالم بننا تو دور کی بات، حافظ قرآن بننا تو دور کی بات، ایک معاشرے کا اچھا فرد تک تیار نہیں ہو پاتا، اور کوئی نشے کی نظر ہو گیا، کوئی عیاشیوں میں پڑ گیا، کوئی بدماشیوں میں پڑ گیا، اور باپ ساری زندگی اولاد کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت نہیں کر پاتی۔ اولاد بھی پودوں کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے، جب تک اس کی رکھوالی نہیں کریں گے یہ پروان نہیں چڑھے گی، اور یہ بھی اجڑی ہوئی فصل کی طرح ہوتی ہے جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔